ایک بھوکا بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے۔ افغانستان میں ان دنوں یہ ایک عام بات ہے۔ بین الاقوامی امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ ملک کی نصف سے زیادہ آبادی کو، جو کہ ریکارڈ 2.28 کروڑ بنتی ہے، آنے والے مہینوں میں شدید بھوک کا سامنا ہوگا، جس میں لاکھوں بچے شامل ہیں۔ پہلے جب ان کے والد کام کرتے تھے تو ہم ہر ایک کو دن میں 2 بار دودھ کی ایک بوتل دیتے تھے۔ اب پورے دن میں ان دونوں کو دودھ کی 1 بوتل ملتی ہے۔ 2 بوتلیں 48 گھنٹے چلتی ہیں۔ اس گھر کے تمام افراد یعنی ماں باپ، بیٹا اور بیٹی اپنی نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ آمدنی کے بغیر خوراک کا بندوبست کرنا ایک چیلنج ہے۔ ہمیں کھانا پکائے 3 ہفتے ہو گئے ہیں۔ ہم صرف سوکھی روٹی کھاتے ہیں، لیکن اگر ہم اسے دوپہر میں کھاتے ہیں تو ہمارے پاس رات کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اسے رات کو کھا لیں تو ہمارے پاس ناشتے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ 4 دہائیوں کی جنگ نے ملک کو بدحال کر دیا ہے۔ افغان حکومت کے بجٹ کا تقریباً 3/4 حصہ غیر ملکی فنڈنگ سے حاصل ہوتا تھا۔ جب طالبان نے اقتدار سنبھالا تو یہ فنڈنگ بند ہو گئی۔ امریکہ نے افغانستان کے تقریباً $10 ارب کے اثاثے بھی منجمد کر دیے ہیں۔ اب ملک کو معاشی بحران کا سامنا ہے۔ کابل میں خوراک کی تقسیم کے ایک مرکز کے باہر، جسے ورلڈ فوڈ پروگرام نے قائم کیا ہے، لمبی لمبی قطاریں لگی ہیں۔ WFP کو خوراک فراہم کرنے کے لیے $10 کروڑ ملے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ ہمیں موسم سرما کے آغاز سے پہلے مزید $10 کروڑ کی ضرورت ہے۔ 2022 میں مزید $30 کروڑ کی ضرورت ہوگی۔ کووڈ-19 کی وبا اور شدید خشک سالی کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے، جو کہ 4 سالوں میں دوسری مرتبہ ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ روزگار سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ بہت سے ملازمین کو مہینوں سے ادائیگی نہیں کی گئی ہے۔ تنازعات اور خشک سالی سے لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ میرے پاس خوراک اور کپڑے ہوتے تھے، لیکن جب میں وہاں سے بھاگی تو میں اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لا سکی۔ میرے پاؤں بھی زخمی ہیں۔ افغانستان اس وقت دنیا کے بدترین انسانی بحرانوں میں شامل ہے۔ امدادی راشن سے اس طرح کے خاندانوں کو مناسب خوراک مل رہی ہے، لیکن زیادہ عرصے تک نہیں۔ آج انہیں جو بھی مدد مل رہی ہے وہ صرف 1 ماہ تک چلے گی، اور سردیوں کے آنے کے ساتھ وہ نہیں جانتے کہ وہ باقی سال کیسے زندہ رہیں گے۔ عائشہ تنظیم کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔